اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی نوکر چاکر اور کافی زمین تھے۔ ارض حوران کے سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل، زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی، ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے اس طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی گراب نار بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کی بندے نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے ابتلاء و آزمائش میں انبیاء ہے، پھر لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے، اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش و ابتلاء کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ آپ کے مال و اولاد آپ سے کیسے جدا ہو گئے اور آپ کس قدر جسمانی تکالیف میں مبتلا ہوئے، اس واقعے کی صحیح ہونے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ جب آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا تو آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی، ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 مینڈھیوں میں ایک مینڈھی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کر دی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈھی فروخت کر کے کھانا لے آئی، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا
اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیصیں نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیص کے ہیں تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے، اور اللہ تعالی نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ 18 سال گزر گئے، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا، اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔